نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی نسبت یہاں جمع ہونے کی توفیق دی۔ اس سے زیادہ اللہ کا ہم شکر ادا اسی لیے کریں گے کہ اللہ نے ہم کو یہاں پر ہدایت پانے کے لیے اللہ کی دین کی سمجھ پانے کے لیے انشاءاللہ اللہ نے ہم سب کو یہاں پر کیا کیا ہے، جوڑے رکھا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم یہاں پر جو بھی سیکھیں گے اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ہم پوری نیت سے کریں گے۔ اور جب ہم یہاں بیٹھے تو ہم صرف اور صرف مسلسل اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کر کے بیٹھیں گے کہ ہم یہاں پر ہیں تو ہم کیا کریں گے، انشاءاللہ اللہ کو ہی راضی کرنا ہے ہم کو، اور کیا کرنا ہے ہم کو، ہدایت حاصل کرنی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے جس پہ ہم بات کریں گے، وہ ہے سنت اور بدعت۔ تو سنت اور بدعت جو ہے وہ ایسے ٹرمز ہے یا ایسے الفاظ ہے جو ہم اپنی زندگی میں بہت سنتے ہیں نا۔ کئی مرتبہ ہم نے لوگوں کو یہ بولتے ہوئے سنا ہوگا کہ یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، تم جو کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ بدعت میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے کہ بدعت کا اصل مقصد کیا ہے، اصلی مطلب کیا ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم سمجھیں کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعتیں کسے کہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلی چیز جو ہم لوگ جانیں گے وہ ہے سنتوں کے بارے میں کہ ہم سنت کسے کہتے ہیں۔ تو ہر وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کرنے کا حکم دیا اور کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہے، وہ تینوں کس میں آ جاتے، سنتوں میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں بتا دوں کہ سنت کے اندر کتنی چیزیں آتی ہیں، 3 چیزیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، سنت صرف وہی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لیکن وہ بھی عمل ہے جو کیا کیے، انہوں نے دیکھا اور خاموش رہے، اور وہ بھی جس کا انہوں نے ہم کو کرنے کا حکم دیا۔ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ الحمدللہ کلیئر ہے۔ کلیئر ہے نا؟ ان کیس نہیں ہوگی تو مبینہ آنٹی آپ پلیز بتا دینا۔ ٹھیک ہے، تو سنت کے 3 کیٹیگریز ہوتے ہیں۔ تو پہلی جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے فعلی سنت۔ ٹھیک ہے، سنت میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ ہے فعلی سنت۔ وہ سنت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، فعلی سنت کہتے ہیں۔ جو نبی نے خود کیا وہ کیا ہے، وہ فعلی سنت ہے۔ جیسے کہ سنت نمازیں جو انہوں نے پڑھی جو ہم سنت نمازیں پڑھتے ہیں، وہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، کیوں ہم اسے سنت کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود کیا ہے نا۔ تو یہ ہو جاتی ہے فعلی سنت۔ دوسری قولی سنت ہے۔ اب جیسے کہ ہم جو بڑی رات ہے، جو لیلۃ القدر کی رات تھی، جس میں ہم نے اللہم انک عفو تحب کا پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا نا ہمیں، تو اسے کیا کہتے ہیں، یہ قولی سنت ہے۔ وہ چیزیں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ جب یہ طاق راتیں آئے گی تو آپ اس میں یہ ذکر کرنا، یہ تسبیحات پڑھنا۔ تو یہ کیا ہو گئی، ان کی قولی سنت ہو گئی۔ پہلی کیا تھی، ان کی فعلی سنت تھی جو انہوں نے خود کیا۔ قولی سنت یعنی جس کا قول دیا، جس کا حکم دیا۔ اور تیسری سنت جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے تقریری سنت، یعنی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہے۔ اس کی مثال ہے ڈف کی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں کہتے ہیں نا کہ ڈف آپ بجا سکتے ہیں، وہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں کو اس کو بجاتے ہوئے دیکھا تھا اور انہوں نے خاموش رہے، انہوں نے ان کو روکا نہیں تھا۔ یعنی آپ جو ہے ڈف بجا سکتے۔ یہ کیسے پتا چلا ہم کو، کیونکہ نبی نے کرتے ہوئے دیکھا اور وہ خاموش رہے تھے۔ تو یہ کیا آ جاتا ہے، ہماری تقریری سنت میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ تو سنتیں وہ ہوتی ہے جن کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، یا تو نبی اس کا حکم دیے ہوں گے، یا نبی نے کیا کیا، وہ عمل خود کیے، یا پھر نبی نے کیا کیا، اس کو ہوتے ہوئے دیکھے اور وہ کیا تھے، خاموش تھے۔ تو یہ سب کس میں آ جاتی ہے، سنتوں میں آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کے جو اوصف یا صفت تھے، یعنی نبی جو عمل کیا کرتے تھے، یا ان کی جو اندر کی صفت، ان کے اخلاق تھے، ان کی جو سیرت تھی، یہ سب بھی کس میں آتا ہے، سنتوں میں آتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم سب جان چکے ہیں نا کہ ہم اسلام جب ہم ایمان لاتے ہیں
تو ہمارا یہ سب جاننا بہت ضروری ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر کوئی ہم سے پوچھے سنت کسے کہتے ہیں تو ہم اگلی بار کیا کہیں گے کہ وہ عمل جس کو نبی نے کیا، جس کو نبی نے کرنے کا حکم دیا اور کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نبی کے صفت، ان کے اخلاق اور ان کے سیرت. اخلاق کیا؟ یعنی ان کا مسکرانا. یہ سب ہم نے کس سے سیکھا نا کہ ایمان والی عورت کو دیکھ کے مسکرانا بھی کیا سنت ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ ان کی اخلاقی سنتیں ہیں. اور تیسرا کیا ہے؟ ہماری سیرتیں. سیرتیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں انہوں نے کیسا بتائی اپنی زندگی، وہ کیا آ جاتی ہے؟ ان کی سیرت. تو سیرت پہ بھی عمل کرنا یعنی ان کے جیسی اپنی زندگی بتانا بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت ہے. کیوں ہم کہتے ہیں کہ سونا سنت ہے؟ نبی نے کیا. رات کے وقت سونا سنت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو یہ سب ان کے صفت، اخلاق اور سیرت میں آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہے؟ سنتوں میں آ جاتی ہے. الحمدللہ. اس کے بعد جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے آج کا، وہ ہے بدعت. بدعت جو ہوتے ہیں وہ سنت کے اپوزٹ ہوتے ہیں. یعنی جو سنت ہے اس کا اپوزٹ، اس کا الٹ کیا ہوتے ہیں؟ بدعت ہوتے ہیں. یعنی ہر وہ عمل جو ثواب اور نیکی کی نیت سے کیا جائے، جس کی اصل یا بنیاد شریعت میں نہیں ملتی، ایسا ہر کام کیا ہے؟ بدعت ہے. اب جیسے کہ میں نے سنت میں کیا کہا تھا نا کہ ہر وہ کام جو نبی نے کیا، کرنے کا حکم دیا، دیکھ کر خاموش رہے، وہ کیا ہے؟ سنت ہے. اب بدعت کیا ہے؟ کہ ہر وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں ثواب اور نیکی کی نیت سے، جس کا کوئی بنیاد شریعت میں نہ ہو، ایسا ہر کام کیا ہے؟ ہمارے لیے کرنا بدعت ہے. اب اس کو سمجھاتے ہوئے انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ تھوڑی بہت حدیثیں اور تھوڑی بہت انشاءاللہ آیتیں دیکھیں گے. اس کے بارے میں امام سفیان فرماتے ہیں کہ شیطان کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے. امام سفیان کہتے ہیں کہ شیطان کو بدعت سے زیادہ گناہوں سے زیادہ کیا پسند ہے؟ بدعت پسند ہے. کیونکہ بدعتی کبھی توبہ نہیں کرتا اور اسی حالت میں مر بھی جاتا ہے. اس کو سمجھاتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک انسان بدعت کرتا ہے تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کہ میں تو نیکی کر رہا ہوں، میں تو اچھا کر رہا ہوں. اور وہ کیا کرتا ہے؟ اسی کو کرتے کرتے اس کی وفات ہو جاتی ہے. ایک بار انسان کو جب کہہ دیا جاتا ہے نا کہ یہ فلانا عمل حرام ہے، یہ فلانا عمل اسلام میں نہیں ہے، یہ گناہ ہے، تو ایک بار انسان کیا کرے گا؟ اللہ سے توبہ بھی کر لے گا کہ یا اللہ یہ اسلام میں نہیں ہے، میں جانتا ہوں، تو اللہ تو مجھے معاف کر دے. لیکن بدعت میں انسان کیا کرتا ہے؟ نیکی کی نیت سے کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی کیا نہیں کرتا؟ اس کے لیے معافی نہیں مانگتا. کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تو اچھا کر رہا ہے. اس کو لگتا ہے کہ دین کا یہ حصہ ہے نا، وہ تیوہار منا رہے ہیں نئے نئے، گناہ نہیں سمجھتے. اور اس کے ساتھ ساتھ بدعتوں کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو وصیحت کر کر بھی جاتے ہیں کہ دیکھو میں یہ کرتا آیا ہوں، میرے باپ دادا یہ کرتے آئے، ہماری موت کے بعد اب تم اس کو کرنا. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بدعتوں کو وصیحتیں بھی کرتے ہیں، اس کو دین کا حصہ بھی بنا لیتے ہیں. اسی لیے شیطان جو ہے گناہ سے زیادہ بدعت کو پسند کرتا ہے. اب اس کے متعلق اور بھی حدیثیں آتی ہیں کہ دنیا کے معاملے میں تم نئی چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہو، لیکن دین کے معاملے میں ہم جو ہے نئی چیزیں نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کے معاملے میں آپ نئی چیزیں کر سکتے ہو، لیکن دین کے معاملے میں آپ نئی چیزیں نہیں کر سکتے ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا دیے تھے؟ شریعت دیے تھے. شریعت کس کا معاملہ تھا؟ وہ دین کا حصہ تھا، دین کا معاملہ تھا. ان کو دنیا کے معاملے کے بارے میں اتنا نالج نہیں تھا، ہے نا، کیونکہ ان کو دنیا میں نئی نئی چیزیں کیا آ سکتی ہے فیوچر میں، اس کے بارے میں اللہ نے ان کو نہیں بتایا تھا. اللہ نے ان کو کن چیزوں کے بارے میں بتایا تھا؟ شریعت میں بتایا تھا. اسلام میں کیا کیا ہو سکتا ہے، اسلام میں کیا کیا نہیں ہو سکتا. تو آپ اس میں کم اور پیشی نہیں کر سکتے، لیکن دنیا میں جو ہے آپ وہ کر سکتے ہیں. اور بدعت جو ہے وہ شریعت کو سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ جو ایک بدعتی ہوتا ہے وہ بدعت کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ ایک بدعتی کیا کرتا ہے؟ بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے.
تو ایک بدعت جو ہے وہ شریعت میں سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. یعنی اسلام شریعت کیا ہے؟ ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن. جو اسلام کا طور طریقہ ہے نا، اس کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے بدعت. کیونکہ بدعتی جو ہے جب بدعت کرتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے کہ میں تو صرف نیکی کر رہا ہوں، میں تو محض نیکی کر رہا ہوں. اس کی مثال کیسی کہ جب ایک انسان شراب پیتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ شراب حرام ہے، تو ایک نہ ایک دن وہ کیا کرے گا؟ یا تو معافی تلافی کر لے گا اللہ سے، یا تو ہدایت پا لے گا، یا تو اس کو چھوڑ دے گا. یا وہ اگر انٹرسٹ میں ڈیلنگ کر رہا ہے یا ربا میں کام کر رہا ہے تو وہ بھی ایک دن کیا کرے گا؟ اس کو چھوڑ دے گا، یہ جان کے کہ یہ کیا ہے، میرے لیے حرام ہے، یہ گناہ ہے. ایک نہ ایک دن توبہ تو کر لے گا. اگر میں یہ سوچوں گی کہ شراب اور سود اسلام کا ایک حصہ ہے، اگر میں یہ سوچوں کہ سود کیا ہے، صرف تجارت ہی تو کر رہی ہوں، تو انسان کبھی اس کے لیے توبہ نہیں کرے گا. رائٹ؟ جب آپ کسی چیز کو اسلام کا حصہ بنا لیں گے، جب آپ کسی چیز کو سمجھیں گے کہ یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اسلام میں ہے، تو آپ کبھی اس کے لیے توبہ نہیں کریں گے. یہی ہوتے ہیں بدعات. بدعت کو ہم اسلام کا حصہ بنا لیتے ہیں. بدعت کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نیکی ہے، یہ اسلام میں ہے، اسی لیے انسان کبھی اس کے لیے توبہ نہیں کرتا، وہ اس کو نیکی سمجھ بیٹھتا ہے. اگر میں یہ سوچوں کہ سود کرنا، سود کیا ہے؟ بیسیکلی بزنس کر رہے ہیں ہم، پیسے کا لین دین کر رہے ہیں. اگر میں یہ سوچوں کہ یہ تو صرف تجارت ہے، تو بزنس ہے، تو اسلام میں جائز ہے، تو انسان کبھی اس کے لیے توبہ نہیں کرے گا. اگر میں سوچوں کہ شراب صرف کیا ہے؟ ایک ڈرنک ہے، ایک پینے کی چیز ہے، تو میں کبھی اس کے لیے کیا نہیں کروں گی؟ توبہ نہیں کروں گی. تو اسی لیے یہ جو ہے گناہوں سے بھی خطرناک ہوتے ہیں. بدعات جو ہے وہ گناہوں سے بھی خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر انسان اس کو نیکی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. ایک بار جب بدعات شروع ہوتے ہیں، ایک زمانے بعد پھر وہ نکل نہیں پاتے. اس کے میں کتنے مثال دوں اتنے کم ہے. جب ایک مرتبہ بدعات شروع ہوتے ہیں تو ایک زمانے کے بعد اس کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے کہ دیکھو نا، اس کا مثال کیسا پتا ہے؟ اگر آپ کے جسم میں کوئی چیز چھپ جائے، اگر میرے جسم میں ایک کانٹا چھپ جائے، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی زہریلا کانٹا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس کو کیا کروں گی؟ تب کے تب فوراً نہیں نکالوں گی اپنے بدن سے، اور میں اس کو رہنے دیتی ہوں. اور اگر میں اس کو کیا کروں گی؟ 4 5 6 سال کے بعد نکالوں گی، تو کیا ہوگا؟ نہ وہ نکل پائے گا، بدن کو بھی کیا کر دے گا؟ سڑا دے گا، اس جگہ کو بھی سڑا دے گا، اس کا زہر بھی پھیل جائے گا. اور اس کو جب ہم زیادہ دیر تک رکھتے ہیں تو ہمارا بدن سڑ جائے گا، اور پھر اینڈ میں کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ وہ حصہ کاٹنا پڑتا ہے. تب جا کے انسان کو کیا ملتی ہے؟ راحت ملتی ہے. تو اگر ایسے ہی ہم بدعات کو شروع میں ہی ختم نہ کرے، یا جب ہم ہدایت پا لے اس کو ختم نہ کرے، تو وہ ایسا ہی پھیلے گا زمانے میں، وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہی پھیل جائے گا، اتنے تعداد میں پھیل جائے گا کہ ہمارا اس کو نکالنا مشکل ہو جائے گا. یا تو اس کو کاٹنا پڑے گا، تبھی جا کے ہم کو کیا ملے گی؟ راحت ملے گی. اس سے پہلے کہ ہم مجبور ہو کہ ہم کو اس کو ایسا نکالنا پڑے، ایسی چیزوں میں ہم پڑے ہی نہ. وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے بہتر ہے، ورنہ یہ ختم نہیں ہوگا. سالوں کے بعد یہ کنٹرولبل ہو جائے گا، ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہے گا. کیونکہ انسان بڑھیں گے، تعداد بڑھیں گے، لوگ بڑھیں گے، بچے بڑھیں گے، اہل و عیال بڑھیں گے، امت بڑھے گی. اور جب ہر انسان اپنے نسلوں کو وہی بدعات فارورڈ کرتا آئے گا، وہی بدعات سکھاتا آئے گا، جب اسی کی دعوت دی جائے گی، تب کیا ہوگا؟ یہ بڑھتا جائے گا. جب زیادہ تعداد، تو اس کو ختم کرنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. ہمیں کم سے کم کیا کرنا ہے؟ اپنے نفسوں کو بچانا ہے. دیکھو ہم سب کی جو پہنچ ہے نا، ایک حد تک ہے. ہم سب کی پہنچ کیا ہے؟ ایک حد تک ہے. آپ اور میری پہنچ کہاں تک ہوگی؟ ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان، ہمارے آل اولاد، ہمارا جنریشن، ہمارا نسل، ہم ان کو ہی روک سکتے، رائٹ؟ لیکن الحمدللہ اللہ نے ہم کو یہ دعوت کا کام دیا، اللہ نے ہم کو ان دعوت کے کاموں کا حصہ بنایا، جہاں ہم اور آپ جڑ سکتے ہیں. ایسی باتوں کو سمجھا کر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں. آج یہاں پر جتنی بہنیں موجود ہیں، اگر آپ میں سے یہ سب
آج جو میرا موضوع ہے اس کو سمجھ جاتے ہیں الحمدللہ اللہ کے حکم سے. اگر اللہ ہم سب کو اس کے بارے میں ہدایت دے سکتا ہے تو سوچو نا 100 بہنیں اور وہ 100 گھر کے بچے، ان کے اولاد، ان کی نسل، ہم کتنے سارے لوگوں کی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں نا انشاءاللہ. تو ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ ہم پہلے خود اس کو سمجھ جائیں اس موضوع کو، پھر انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، اپنے گھر والوں کو کم از کم اس کے لیے روکیں گے. یاد رکھنا بہنوں، ہر برائی کی شروعات چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہے. ہر برائی کی شروعات چھوٹی چیز سے ہوتی ہے. کہ کر لیا تو کیا ہوا، کھا لیا تو کیا ہوا، پڑھ لیا تو کیا ہوا، ہے نا. چھوٹی چھوٹی چیز سے کیا ہوتا ہے، یہ بڑھتا جاتا ہے. مثال کے طور پر جب بچہ یا کوئی بھی پہلی مرتبہ جب کیا کرتا ہے، شراب پیتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے، تو پہلے وہ کیا کرتا ہے، ایک پف لیتا ہے، ایک بار پھونکے گا، پھر کیا کہے گا کہ ایک ہی تو بار کر رہا ہوں، تھوڑی نہ کروں گا اس کے بعد. پھر وہ کیا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ انسان کو اس کی عادت، اس کی طلب لگ جاتی ہے. پھر ایسا مقام پہ انسان پہنچ جاتا ہے کہ اس کو چھوڑنا، کیا بولتے ہیں ڈاکٹرز، امپاسبل ہے. یہ اس کو چھوڑ ہی نہیں پائے گا. یہ اس کا کیا ہو گیا، اس کو عادی ہو گیا، نشہ ہو گیا اس کو اس کا. تو یہ جو بدعات ہوتے ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کی شروعات کبھی بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ کر لیے تو کیا، ایک ہی تو نماز ہے، ایک ہی تو تسبیحات ہے، ایک ہی تو چیز ہے، اگر میں کر رہی ہوں تو کیا ہو گیا. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بدعات بڑھتے جاتے ہیں. آج ہم کر رہے ہیں، ہم کو دیکھ کے ہمارے اولاد، ان کو دیکھ کے ان کی اولاد، 4 بچے، ان کے بچے، ان کے بچے کے بچے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ ایک چیز، ایک انوویشن، ایک بدعات کا کام جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اور جب وہ اتنے سارے لوگ میں بڑھ جائے، پھر اس کو روکنا کیا ہے، تب وہ امپاسبل ہو جائے گا. ہم اتنے سارے لوگ کو پھر روک نہیں پائیں گے. تو بہتر ہمارے لیے کیا ہے، جب وہ چھوٹا ہی ہو نا، اس کو شروعات ہی نہ کرے. چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی شروعات نہ کرے کہ ایک دن جا کے اس کا ایسا مسئلہ ہو جائے ہمارے لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب اس کے متعلق جو ہے قرآن کی کچھ آیتیں انشاءاللہ جو ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے. پہلی جو آیت ہے ہمارے لیے وہ ہے سورہ انعام کی آیت ہے. ہم انشاءاللہ یہاں پہ کچھ 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے متعلق. تو پہلی آیت جو ہے آپ لوگ کی اسکرین پر ہے، وہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 154، جس میں اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو، تاکہ وہ لوگ اپنے رب سے ملنے پر یقین لائے. یعنی یہاں پر جو ہے اللہ ہم کو کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے پاس کیا دیا ہے، قرآن دیا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی تھی، ویسے اللہ نے ہمارے پاس بھی کیا دیے ہیں، اس کتاب کو دیے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے اس میں ہر چیز، ہر طرح کے اچھے عمل جو ہے تم کو میں نے اس میں بتا دیے. میں نے پوری طریقے سے تم کو سب تفصیل سے احکام بتا دیے. یعنی میں تم کو بتا دیا ہوں تم کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ یہی کتاب جو ہے تمہارے لیے کیا رہنمائی ہے، تمہارے لیے رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ملنے پر یقین رکھتے ہیں. یعنی ہم اور آپ جو یقین رکھتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، قیامت کے دن اللہ سے ملنا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میں تم کو کتاب دے چکا ہوں. میں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دیا، میں نے تمہارے کو بھی یہ کتاب دے چکا ہوں. اور اس کتاب میں نے تفصیل سے یعنی ڈیٹیل میں نے بیان کر دیا ہوں کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. یہ تمہارے لیے رہنمائی ہے، تمہارے لیے رحمت ہے. یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہوں تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو، اپنے رب سے ملنے کی تیاری کر سکو. تو ہم سب کے پاس آج یہ قرآن ہے الحمدللہ. اتنی اچھی اپرچونٹی ہے، بس ہم کدھر جانا نہیں ہے، ٹریول نہیں کرنا ہے نا. میں یہاں ہوں، آپ وہاں ہیں، ہم سب کتنا دور دور ہے ایک دوسرے سے، لیکن ہم سب کو آج کس چیز نے ساتھ میں رکھا ہے، دین کو سیکھنا. ہم سب کیوں آج ساتھ میں یہاں بیٹھے، کیونکہ ہم سب کے اندر تڑپ ہے، ہم سب کے اندر اللہ نے رہنمائی اور رحمت دیکھی. اللہ ہم سب پر مہربانی کرنا چاہتا تھا، اس سے اللہ نے ہم سب کو آج یہاں پر جوڑے رکھا ہے الحمدللہ. اور ہم اس قرآن سے ہی جڑے ہوئے ہیں. تو اللہ قرآن میں خود کہتا ہے کہ میں نے تم کو جب پورا ڈیٹیل میں رستہ بتا دیا ہوں، ڈیٹیل میں تم کو سب کچھ سمجھا دیا ہوں، تو ہم کیوں ان چیزوں میں پڑے. جب ہم کو قرآن میں ہر چیز اللہ نے بتا دیا تو کیوں ہم ایکسٹرا چیزیں کر رہے، کیوں ایکسٹرا عمل کر رہے ہیں نا. اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے ابن ماجہ کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں ایک مرتبہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، زمین پر ایک لکیر بناتے ہیں. ایک مٹی کی زمین پر وہ کیا کرتے ہیں، ایک لکیر بناتے ہیں، اور اس سے وہ کیا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے نکالتے ہیں.
یعنی جیسے کہ آپ نے ایک جھاڑ کی ٹہنی کو دیکھا، کیسی ہوتی ہے نا، ایک لکڑی ہوتی ہے، اس سے چھوٹی چھوٹی رستے جیسی لکڑیاں باہر آ رہی ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، زمین پر ایسی لکیر بناتے ہیں اور اس سے کیا کرتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے راستے بناتے ہیں. تو جب صحابہ یہ دیکھتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو نبی کہتے ہیں کہ میں یہاں پر جو سیدھی لکیر بنایا ہوں وہ کیا ہے، صراط المستقیم ہے. وہ کیا ہے، وہ میرا راستہ ہے. یعنی ایسی لکیر اور اس سے کیا ہے، لائنز آ رہے ہیں نا. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ جو یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں نا سیدھی لکیر، یہ کیا ہے، یہ صراط المستقیم ہے، یعنی یہ ہے سیدھا راستہ. اور یہ کس کا راستہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. پھر وہ پوچھتا ہے کہ وہ دائیں بائیں جانے پر جو لکیر ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو یہ دائیں بائیں نکلتی ہوئی لکیریں دیکھ رہے ہیں نا، یہ شیطان کا راستہ ہے. ان لکیروں کے شروع ہونے پر کون بیٹھا ہوا ہے، شیطان بیٹھا ہے، گمراہ کرنے کے لیے ایمان والوں کو. یعنی اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو صرف صراط المستقیم پر نہیں آنا ہے، ہم کو اس پر آنے کے بعد جو ہے نا یاد رکھنا، شیطان گمراہ کرتا رہے گا. شیطان نے تو وعدہ لیا ہے کہ وہ کیا کرے گا، ایمان والوں کو گمراہ کرے گا. تو جب آپ اور میں سیدھے راستے کی تیاری کریں گے، یا جب آپ اور میں سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، یا آپ اور میں ہدایت پر آنے کی کوشش کریں گے، تو یاد رکھنا یہ راستہ آسان نہیں ہوگا. جب ہم اور آپ یہ سوچیں گے کہ ہم کیا کرنا ہے، ہم کو سیدھے راستے پر ہی چلنا ہے، تو یہ راستہ جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا. شیطان جو ہے ہر راستے کی شروعات میں بیٹھا ہے تاکہ وہ ہمیں کیا کر لے، وہاں سے ہٹا دے. اور یہ پتہ ہے کیا ہوگا، شارٹ کٹس ہوں گے، شارٹ کٹ چاہیے. وہ کیا کرتا ہے، صراط المستقیم پہ آنے کے بعد انسان کو ایسے ہی چھوٹے راستوں سے نکال کر گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ ہمیں کیا کرے، گنہگار بنا کر چھوڑ دے. تو صحاباؤں نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی تفصیل پوچھی کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں اور بتائیے. تو جو ہم نے اس کے پہلے جو آیت جانی، انہوں نے کیا کیا، اس آیت کو پڑھ کر بتایا. انہوں نے کہا کہ ہم سب کو کیا کرنا ہے، سیدھے راستے پر ہی ٹکنا ہے، اور ہم سب کے پاس کیا ہے، سیدھے راستے کی روشنی ہے. اللہ نے خود کہا نا اس آیت میں کہ تمہارے پاس کیا ہے، میں نے اس کتاب کو، اس دلیل کو دے دیا، یہ تم کو کیا کرتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کراتا ہے. اور جب سیدھا راستہ جب روشن ہوگا نا، تو ایسے ہی شارٹ کٹس میں، چھوٹے چھوٹے راستوں میں جب آپ چل رہے ہوں گے سیدھے راستے پر، تو آپ کے دائیں اور بائیں جانب پر شیطان ہوگا جو آپ کو اندھیرے کی طرف بلائے گا. اب میں اس کو شارٹ کٹ کیوں کہہ رہی ہوں پتہ ہے، کہ دین کا راستہ جو ہے نا، اسلام کا راستہ، وہ بہت مشکل ہے. نبیوں سے جانا ہم نے صحاباؤں کی زندگی سے جانا کہ دین پر رہنا بہت مشکل ہے، اور آج کے زمانے میں تو بہت زیادہ مشکل ہے ہمارے لیے. تو یہ جو بدعات کے راستے ہیں، جو شیطان جس کو ہماری طرف بلا رہا ہے، وہ کیا کرتے، آسانی کرتے. آپ دیکھیں گے جتنے بھی بدعات عمل ہے نا، وہ ہم کو کیا کرتے، جلدی سکھاتے. اتنا پڑھو گے نا، اتنی تسبیحات، تو تمہارا یہ فیصلہ ہو جائے گا، جنت میں پیڑ، جنت کا دروازہ کھل جائے گا، جنت چلے جاؤ گے. ایسے دعوے، ایسے وعدے کرتا ہے یہ بدعات کے عمل ہم سے. یہ کیا ہے، دین میں ایک شارٹ کٹ ہے. دین کا راستہ ہم کو پتا ہے نا مشکل ہوگا، جنت تک جانا ہے تو ہم کو مشکلات سے جانا پڑے گا. تو ہم کیا کرتے، ہم وہ بدعات عمل میں چلے جاتے کہ دیکھو ابھی اگر میں نے یہ 100 مرتبہ پڑھ لی تو میں تو جنت چلی جاؤں گی. تو ہم کیا کرتے، ہم وہ اصل اسلام کا راستہ جو ہے سیدھا صراط المستقیم کو چھوڑ کے ہم کیا کر دیتے ہیں، ہم غلط راستوں پر چلے جاتے ہیں. اور یہ راستے ہم کو صرف محض کہاں لے کر جائیں گے، جہنم لے کے جائیں گے. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں سورہ الفاتحہ. سورہ الفاتحہ میں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی، صراط المستقیم ہم مانگتے ہیں نا اللہ سے. اور سورہ فاتحہ کے بنا نماز ہی نہیں ہوتی. تو ہم محض اپنی 5 نماز میں ہر وقت اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، سیدھے راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم پاس ایمان ہے، لیکن ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو ایمان پہ ثابت قدم رہنا ہے، ہم کو ایمان پہ ٹکنا ہے. کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ ایسے شارٹ کٹس آئیں گے،
ایسے راستے آئیں گے، ایسی مشکلات آئے گی، لیکن ہم کو پھر نہیں جانا ہے، ہم کو رائٹ لیفٹ دیکھنا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا سیدھا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ کہاں جاتا ہے؟ جنت جاتا ہے. یہاں وہاں جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ گے. تو جو ایمان کا دعویٰ کرے، عمل کرے، ان کو روکنا ضروری ہے. کیونکہ کافر جو ہے وہ تو سیدھا کہہ دیتے کہ ہمارے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں. کافر کیسے؟ وہ تو کہہ دیتے ہمارے پاس ایمان نہیں. لیکن ایک ایمان والا ہم اور آپ کیا کرتے؟ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے. تو ہم کو انشاءاللہ ویسے عمل کریں، ہم کو ویسا اس پر رہنا ہے، اور ٹکنا ہمارے لیے کیا ہے؟ اس پر ضروری ہے. تو یہاں پر یہ حدیث کا مثال ہم بس اسی لیے دے رہے ہیں کہ جب تم اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، تو ایسے راستے ضرور آئیں گے. یہ گمراہ کرنے تو شیطان ایسے راستوں پر ہم کو بیٹھا ہی ہے، لیکن ہم اور آپ کو اللہ نے بتا دیا نا کہ سیدھا راستہ ہے. اور سیدھا راستہ کہاں جاتا ہے؟ جنت جاتا ہے. اور یہ سیدھا راستہ کہاں ملے گا تم کو؟ قرآن میں ملے گا. قرآن تمہارے لیے نور ہے، قرآن تمہارے لیے روشنی ہے. جب اللہ نے پہلی مرتبہ سورہ البقرہ کو شروع کیا، انہوں نے کیا کہا؟ کہ قرآن تمہارے لیے حق کی کتاب ہے. تو قرآن کو ہم پکڑ کے رکھیں، قرآن کو ہم کیا کریں گے؟ جوڑے رکھیں گے اپنی زندگیوں سے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہماری دوسری آیت ہے جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے، وہ ہے سورہ حشر کی آیت. سورہ حشر کی آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے، یعنی اس آیت میں بیسکلی اللہ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ یعنی شریعت اور اسلام میں جو ہے ہم کو وہی عمل کرنے ہیں، جو نبی نے ہم کو بتایا ہے ہم کو وہی عمل کرنے ہیں، اور وہ نہیں کرنا ہے جو انہوں نے ہم کو نہیں بتایا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیا تھے؟ ہمارے آخری نبی تھے. جیسے کہ دیکھو اس آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو دے اسے لے لو، اور جس سے روکے رکھے اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. تو اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے یہاں پر کہ یعنی جو نبی آپ کو دے رہے ہیں اسے لے لو، اور جو چیزوں سے آپ کو روک رہے ہیں اس سے آپ رک جاؤ. یعنی جو شریعت اور اسلام میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہم کو دعوت دی، ہم وہ کام جو ہے وہ عمل کو ہم کریں، اور جو نبی نے ہم کو نہیں بتایا ہے اور جو ہم کو نہیں کرنا ہے اسے ہم نہ کریں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا تھے؟ ہمارے پاس آخری نبی آئے تھے. تو اللہ نے ان کو محض ہر چیز بتا دی، اور انہوں نے ہر چیز ہمیں بتا دی کہ ہم کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ سیشن میرا کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد ہم کوشچن آنسر رکھیں گے. تو انشاءاللہ آپ وہاں پر آپ کا جو سوال ہے اس کو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو جو کرنا ہے، جو کرنا تھا وہ ہم کو بتا دیا گیا. جو دیکھ کر خاموش رہے یعنی وہ ہم کر سکتے ہیں، اور جو منع کر دیا ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ منع ہے. یعنی جو نبی دے دے اسے لے لو، جو نہ کہے وہ چھوڑ دو، اور جس سے منع کیے ہیں اس کے تو قریب بھی مت جاؤ. ایک سیکنڈ. اوکے. تو یہاں پر اللہ نے ہم کو اس کے بارے میں الحمدللہ قرآن میں خود بتا دیا نا کہ ہم کو ان چیزوں کے قریب نہیں جانا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس چیزوں کا حکم نہیں دیا. جو نبی دیتے ہیں ہمیں اس کو لے لینا ہے، اور جو نہ کہے اسے ہم کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا. یہ خود اللہ کہتے ہیں سورہ حشر کی آیت میں، آیت نمبر 7 میں. اس کے بعد جو ہے ہم آ جاتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں، جس میں جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے. اس آیت کے بارے میں، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آج میں نے جو ہے تم کو جو ہے اسلام جو ہے، میں نے تمہارا ایمان کو جو ہے آج پرفیکٹ کر دیا ہوں. یعنی میں نے تمہیں آج جو ہے مکمل طور پر دین کی دعوت دے دیا ہوں. تو میں تھوڑا سا اس آیت کے بارے میں بتاتے ہوئے چلوں. تو اس آیت کے وقت کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حجۃ الوداع میں خطبہ دے رہے تھے. اور تب وہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے تم لوگ تک پیغام پہنچا دیا اسلام کا؟ تو صحابہ جو ہے روایت میں آتا ہے کہ وہ کچھ 1,40,000 کے آس پاس تھے یا زیادہ، اللہ عالم.
تو صحابہ جو تھے وہاں پر موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع یعنی ان کے آخری خطبے میں ان سے پوچھا کہ کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں، آپ نے ہم تک جو ہے پیغام پہنچا دیا۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، اپنی شہادت کی انگلی جو ہے اس کو اٹھائی تھی اور کہا تھا اللہم اشہد، کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، یعنی اللہ کو انہوں نے گواہ بنا کر کہا تھا کہ یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے جو ہے تیرے دین کا پیغام پہنچا دیا، کہ میں نے تیرا دین اور تیری وحی، تیرا جو پیغام ہے اللہ، میں نے اس کو کیا کر دیا ہوں، پہنچا دیا ہوں۔ میں تمہاری امت نے بھی کیا کیے ہے، تمہارے صحاباؤں نے بھی اس کی گواہی دی ہے، اور اللہ تو بھی کیا رہنا، اس کا گواہ رہنا۔ اور پھر اللہ نے جو ہے یہ آیت جو ہے سورہ مائدہ کی جو ہے اللہ نے بھیجی تھی، جہاں پر اللہ خود کہتے ہیں کہ آج میں نے تمہارا ایمان جو ہے تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ تو اس آیت میں جو ہے اللہ بھی اس کے گواہ ہے، اور صحابہ بھی جو وہاں پر موجود تھے وہ اس بات کے گواہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک پورے دین کا پیغام پہنچا دیے تھے اور وہی پہنچا دیے تھے۔ اور اس جو واقعہ ہے اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 بھیج کر کہا تھا کہ آج میں نے تمہارے لیے اسلام کو پرفیکٹ کر دیا ہوں، کمپلیٹ کر دیا ہوں، پوری طریقے سے مکمل کر دیا ہوں، لکھ دیا ہوں میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو۔ اب تم کیا کرو، تمہارے جو فیورز ہے، تمہارے جو میرے اوپر جو حکم ہے ان کو کیا کرو، تم پورا کرو۔ تو اس دن وہ دن تھا جس دن کیا ہو گیا تھا، ہمارا اسلام مکمل ہو گیا تھا۔ تو یعنی جب ایک چیز مکمل اللہ نے کر دی تو ہمیں اس میں کوئی بھی کمی اور پیشی یا زیادتی نہیں کرنی ہے۔ اور یہ جو خطبہ تھا حجۃ الوداع کا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، تو یعنی اس کے بعد اور کوئی عمل ایسے ہوئے ہی نہیں تھے۔ تو یعنی یہاں تک ہم کو اللہ نے پورا دین اور پورا اسلام جو ہے اللہ نے ہم کو مکمل طور پر اس کتاب میں بھی دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بھی دے دیا جن پر انہوں نے عمل کیے تھے۔ یعنی ہم کو اس میں کوئی کمی پیشی، کوئی ڈالنا نکالنا نہیں ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ ہماری شریعت میں موجود ہے۔ ویسے ہی اس کے جیسی ہی ملتی جلتی جو ہے ایک حدیث آتی ہے جو کیا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2676، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے بعد صحابہ سے کہا، جو صحابہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے اور آپ ہم کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، کیونکہ یہ وقت تک کیا آ گئی تھی، سورہ نصر آ گئی تھی۔ تو سورہ نصر جو ہے وہ آ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے بعد صحابہ ان سے پوچھنے لگے کہ ہم نے یہ سنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہم کو چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ تو وہ کیونکہ سورہ نصر جیسے کہ میں نے کہا وہ آ گئی تھی، اور اس میں اللہ نے کیا کہا تھا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرے اور استغفار کرے۔ یعنی یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم آ گیا تھا، یعنی ان کی جو موت تھی وہ قریب تھی۔ ٹھیک ہے، تو سورہ نصر کے آنے کے بعد جب یہ آیت گزری تب انہوں نے دیکھا، صحاباؤں نے جانا، اب یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنے کو کہا گیا ہے، یعنی ان کی موت جو ہے وہ کیا ہے، قریب ہے۔ تو صحابہ جو تھے اس کے بعد بہت ڈر گئے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کو بہت ڈر ہے کہ یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، تو کیوں آپ ہم کو اور وضاحت اور نصیحت کیوں نہیں دیتے آنے والی چیزوں کے بارے میں۔ یعنی وہ پوچھنے لگے کہ جو چیز آنے والی ہے، فیوچر میں آنے والی ہے، آپ کیوں ہم کو اس کے بارے میں اور وضاحت اور نصیحتیں نہیں دیتے کہ ہم کیا کریں کیا نہیں کریں۔ تو انہوں نے کہا، ترکت فیکم امرین، سن لو پھر کہ وہی نہیں آئے گی میرے پاس، دو چیزوں کو تم کو کیا کرنا ہے، پکڑ کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا دو چیز کہی ان سے، ایک تھا قرآن اور ایک تھا سنت،
اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی خطبہ جو ہے وہ نہیں ہوا تھا. یعنی یہ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیحت تھی. اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ ترکت فیکم امرین، یعنی ان دو چیزوں کو اپنے دانتوں سے پکڑ لینا. ان چیزوں کو کیسے پکڑنا ہے؟ ہم کو اپنے دانتوں سے، اپنے تیت کی گرپ سے پکڑنا ہے. ایک بار کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ کی کوئی پکڑی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ چھوٹ بھی جاتی ہے، لیکن دانت کا جو ہمارا گرپ ہوتا ہے نا، وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اللہ نے ہمارے دانتوں کو بہت مضبوط بنایا، اس کی گرپ بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے ہاتھوں سے بھی. تو انہوں نے کیا کہا؟ اپنے دانتوں سے پکڑ لینا، تو تم کیا نہیں ہوں گے؟ گمراہ نہیں ہوں گے. وہ دو چیز کیا تھی؟ قرآن اور سنت. ہم کو پتا ہے کہ راستہ جو ہے اسلام کا وہ قرآن اور سنت ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس میں مخالفت کرتے ہیں، ہم سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اپنے جینے کا طریقہ بولتے ہیں. ہر معاملے میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے جینے کا طریقہ ہے. ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں، اپنے حساب سے ہم کمی پیشی کرتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو میں ایسا جی رہی ہوں، یہ میرے جینے کا طریقہ ہے. لیکن ہم کو کیسے جینا ہے نا؟ قرآن اور سنت کے مطابق جینا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر معاملے میں کرتے ہیں، اور ہمارے مخالفت کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے. اب اس کا مثال اگر میں دوں تو کس کا ہے پتا؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 376، جہاں پر اللہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز کو ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ اول وقت پڑھنا ہے. اور نماز کو اول وقت پڑھنا کیا ہے؟ ہمارے لیے سنت ہے. ہمارے پاس 4 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. ان 4 نمازوں کو، فجر، ظہر، عصر، مغرب کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اول وقت پڑھنا ہے. عشاء کو جو ہے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. تو فجر، ظہر، عصر، مغرب کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اول وقت پڑھنا ہے. اور جو ہمارے معمول ہے وہ کیا ہے؟ اس کے خلاف ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم ساری نمازوں کو آخری وقت پر پڑھتے ہیں. فجر ختم ہونے کے وقت ہماری آنکھیں کھلتی ہے، ظہر میں ہم لوگ آرام سے نماز پڑھتے ہیں، عصر بھی دیر سے ہوتی ہے، مغرب بھی ہماری دیر سے ہوتی ہے، حالانکہ یہ 4 نماز ہم کو اول وقت پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سنتوں میں مخالفت کرتے ہیں. اس کی ایک اور مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمیوں سے کہ داڑھی رکھو اور مونچھوں کو تراشو. لیکن آج کا جو مجمع ہے، آج کا جو نوجوان ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ بڑی بڑی مونچھیں رکھتا ہے اور داڑھی نہیں. رائٹ، ہم سب نے دیکھے آج کا عوام کیا کر رہا ہے، آج کے بچے کیا کرتے ہیں؟ داڑھی جو ہے ان کی نہیں ہے، اور بڑی بڑی مونچھیں اگانے کا فیشن ہے. تو ہم اپنے جینے کے طریقے سے، اپنے جینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ سنت کی مخالفت کرتے ہیں. ایسے ہزاروں مثال ہے ہمارے پاس. اور ان سب چیزوں کو کرنے کے بعد ہم اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر مصیبتیں کیوں؟ اللہ ہم پریشان کیوں؟ اللہ ہم تکلیف میں کیوں؟ اللہ ہمارے اولاد اور معاشرہ کیوں بگڑ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا ہے. ہم کو جب یہ وعدہ تھا، جب ہم سے یہ حکم دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ودا ہوئے کہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑو، اور جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو اب ہم اللہ کو کیسا بلیم کر سکتے؟ ہم اللہ سے کیسا یہ سوال پوچھتے کہ اللہ تو مجھے مصیبت میں کیوں ڈال رہا ہے، پریشانی میں کیوں، تکلیف میں کیوں، اولاد کی پریشانی کیوں، معاشرہ کیوں بگڑ رہا ہے؟ آج ہم اللہ سے بولتے ہیں نا، اللہ آج کا جنریشن اتنا بگڑ رہا ہے، آج کے بچوں کو دیکھو، آج کا عوام کہاں جا رہا ہے، فحش، زنا، گناہ، ہر کام میں آج آگے، ڈرگز بولو، شراب بولو، زنا بولو، ہر چیز میں آج امت آگے ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا. اللہ نے کہا تم اس کو چھوڑ دو گے، تمہاری زندگی میں مصیبتیں، پریشانی، تکلیفیں آئے گی. تو غلطی کس کی؟ ہماری ہے. تو ہم یہ اللہ سے سوال نہ کریں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا. تو ہمارے گناہوں کے سبب ہم پر آج کیا ہے؟ تکلیفیں آ رہی ہے. یہ وبا، یہ بیماری، ہمارا گھر میں خود کو بند کرنا، گھر میں رہنا، اتنے لوگوں کا وفات ہونا، اچھے لوگوں کا دنیا سے جلدی چلا جانا، یہ سب کس چیز کی نشانی؟ کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کی قرآن اور اس کی سنت کو چھوڑ دیا. تو بیسکلی ہم بات کریں بدعت کے بعد.
کیونکہ جب ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑا، ہم نے کیا کیا، بدعتوں کو زندگی میں لا لیا، ہم نے ان میں شارٹ کٹس بنا لیا، اور نئے نئے ہم نے کیا کر لیا، اس میں احکام جو ہے اپنے حساب سے بنانے شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ ہم یاد رکھیں کہ بدعات جو ہوتے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، یاد رکھنا، جلدی ثواب۔ بدعات کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے؟ جلدی ثواب۔ جتنے بھی ہم نے آج تک بدعات دیکھے ہوں گے یا بدعات میسیجز، بدعات فارورڈز دیکھے ہوں گے، اس میں کیا آتا ہے کہ فلانا عمل گناہ معاف، فلانا عمل 200 سال کی نمازیں، جنت نصیب، سب چیز آسان ہے نا۔ بدعات ایسے ہی ہوتے ہیں، کتنے آپ کو فارورڈز آتے ہیں ہم سب کو ایسے، رمضان کی راتوں میں، بڑی راتوں میں، لیلۃ القدر کی راتوں میں فارورڈز کیا آئیں گے کہ آپ نا آج کی رات یہ فلانا تسبیحات پڑھیں گے نا آپ کو لیلۃ القدر مل جائے گی، یہ فلانا تسبیحات پڑھیں گے آپ جنت نصیب، آپ کی پریشانی آسان ہے نا۔ 12 ربیع اول کے آنے سے پہلے تو جہنم اور حرام ہو جانے کی آمد دے دیتے ہیں لوگ ہم کو، ہے نا، آتے ہیں نا فارورڈ۔ تو اگر یہ اتنا آسان ہوتا، اگر فلانا عمل کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے، 200 سال کی نمازیں مل جاتی، جنت نصیب ہو جاتا، جہنم حرام ہو جاتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے نبی اور صحابہ اتنا کیوں جھیلتے؟ نبی اور صحابہ اپنی خون کیوں بہاتے؟ نبی اور صحابہ شہید کیوں ہوتے؟ نبی اور صحابہ کیوں لڑتے لڑتے بھی ایمان کے لیے لڑ کے مرے؟ کیونکہ اسلام کا راستہ آسان نہیں ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو صحابہ بھی یہی کر لیتے نا، 100 تسبیحات، 200 تسبیحات پڑھ کر اپنے لیے جنتیں لکھوا لیتے، اپنے لیے جہنم میں حرام کروا لیتے، جلدی ثواب پا لیتے، عمل پڑھنے سے گناہ معاف کرا لیتے اپنی۔ کیوں صحابہ اتنا ڈرتے تھے؟ کیوں صحابہ نماز میں رویا کرتے تھے؟ کیوں ہمارے نبی دعاؤں میں عوام کے لیے، امت کے لیے اتنا رویا کرتے تھے؟ بول دیتے ہم سے کہ تم بس یہ تسبیح 100 بار پڑھ لو، جنت پا لو، جنت میں اپنا درخت لگا لو، جنت میں گھر بنا لو، جنتی بن جاؤ، دروازے کھلا لو، بس تم کو کیا کرنا ہے، اتنا سا عمل کرنا ہے۔ اگر ہمارے لیے کوئی بھی چیز اگر اتنی اچھی ہوتی، اگر کوئی بھی چیز ہمارے لیے اتنی بہترین اور فضیلت والی ہوتی، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے رسول ہم کو بتا کر نہیں جاتے؟ وہ رسول جس نے ہمارے لیے اسلام ہم تک پہنچنے کے لیے اپنی جانوں کو دے دیا، اپنے نسلوں کو دے دیا، وہ نبی جو ہمارے لیے رو رو کر وفات پائے، جو نبی جو نمازوں میں اپنی آنے والی امت کے لیے رویا کرتے تھے، وہ جو ہمارے لیے قیامت میں سفارشی بنیں گے، جو ہم کو ہمارے لیے اللہ کے سامنے دعائیں کیے، گڑ گڑائے ہمارے لیے، کیا وہ ہم کو نہیں بتاتے اگر راستہ جنت کا اتنا آسان ہوتا؟ لیکن انہوں نے ہم سے کیا کہا کہ قرآن سنت کو پکڑو، مصیبتیں پریشانی تکلیفیں نہیں آئے گی۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ قرآن سنتوں پر چلو، یہ زندگی ہے۔ انہوں نے ہم کو اپنی زندگی کی مثال دکھائی کہ جب دیکھو میں قرآن سنت پہ تھا، میرے پہ تکلیفیں آئے، تم پر بھی آئے گی۔ ہم کو صبر کرنا سکھایا اس نبی نے، ہم کو یہ نہیں کہا کہ یہ فلانا تسبیحات پڑھ لو تم کو تکلیف نہیں آئے گی، کہا تکلیف آئے گی میرے بندوں پر، تم کو کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، تقویٰ رکھنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ صحاباؤں نے بھی ہم کو یہی سکھایا نا کہ دین پر رہو گے تکلیف آئے گی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال ہے، اتنے بڑے بڑے صحاباؤں کا مثال ہے، وہ کیوں ہے ہمارے پاس؟ کیونکہ انہوں نے ہم کو بتایا کہ جب تم کیا کرو گے، دین پر رہو گے، مشکلات آئے گی، اتنی آسانی ہوتی تو صحابہ جو تھے ہمارے نبی تھے وہ بھی ان عملوں کو کر کر اپنے لیے تکلیفوں کو بھگا دیے ہوتے، جنتوں کو آسان کر لیے ہوتے۔ صحابہ کی نماز اتنی خوبصورت ہونے کے بعد بھی، اتنی خوبصورت نمازیں تھی صحاباؤں کی، اتنی لمبی نمازیں، لمبے سجدوں کے بعد بھی وہ لوگ کیوں ڈرتے تھے کہ ہم جنت جائیں گے کہ نہیں؟ کیوں ڈرتے تھے؟ کیونکہ جنت اتنی آسانی سے کسی کو نہیں ملتی، اس کے لیے ویسے عمل اور ویسا جینا پڑتا ہے، اس کے لیے ویسے عمل کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے اللہ کیا کرتے ہیں، آپ کے نصیب میں جنتوں کو لکھتے۔ وہ اتنی آسان تھوڑی نہ ہے۔ ایسے ہی صحابہ اور نبیوں نے اتنی تکلیفیں نہیں جھیلی۔ اگر اس میں کوئی بھی فضیلت ہوتی، اگر اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہمارے اسلام کا حصہ ہوتی تو وہ ہم کو بتا کر ہی جاتے۔ انہوں نے ہم سے اتنی محبت کی، شدید محبت کرتے تھے اپنی امت سے، وہ جتنی ان پر تکلیفیں آئی وہ ہم تک دین پہنچانے کے لیے آئی ہے، تو بتا کر ہی جاتے نا ہمیں۔ تو یعنی اگر اتنی آسانی سے ملتی تو کیوں ہم کو وہ لوگ نہیں بتاتے؟ بہت سے عمل ایسے ہیں جو صحاباؤں نے کیے، فرائض تھے، سنت تھے، نفل تھے، ان کے بعد انہوں نے اتنے سارے عمل کرنے کے بعد بھی جو تھے ہمارے صحابہ ڈرا کرتے تھے کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔
وہ لوگ تو سنت بھی کرے، نوافل بھی کرے، فرض بھی کرے، پھر بھی ڈرا کرتے تھے کہ ہمارا حال کیا ہوگا. صحابہ بھی پھر یہی کرتے نا، کیوں وہ اپنی جان دیتے، شہید ہو جاتے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر چلے جاتے، کیوں یہ سب کرتے؟ اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ لوگ بھی وہی کرتے. بدعت جو ہے، جو کبھی بھی یاد رکھنا، اس کی پہلی چیز جو ہوگا، مقصد وہ یہی ہوگا، جلدی ثواب پانا. یہ فلانا سال کے گناہ معاف، یا جنت یا جہنم سے بچا دیتی ہے، یہی بات جو ہوگی آپ کے بدعت عملوں میں آئے گی. یاد رکھنا، جب قرآن میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں جنت کے بارے میں، تو اللہ ہمیشہ کہتا ہے کہ جنت کے ساتھ پانے کے لیے تم کو یہ عمل کرنا ہے. اللہ بھی اتنا آسان ہوتا تو اللہ بھی کہہ دیتے کہ جنت پانے کے لیے یہ 100 تسبیحات پڑھ لو، آسانی سے مل جائے گی. اللہ کہتا ہے جنت پانے کے لیے تقویٰ رکھو، جنت پانے کے لیے فرما بردار، جنت پانے کے لیے قرآن کو پکڑو، جنت پانے کے لیے سنتوں پر عمل کرو. کہ ایمان والا جو ہے وہ یہ کرتا ہے، ایمان والا جو ہے وہ کرتا ہے. اللہ نے ہم کو اسی لیے کہا تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اور آپ یہ کریں، اپنا وقت ان چیزوں میں، ان عملوں میں، ان بدعتوں میں ضائع نہ کریں. انسان جو ہے اس کو ہمیشہ کیا چاہیے؟ نرمی چاہیے. انسان جو ہے اس ہر چیز میں آسانی اور شارٹ کٹ ہی پاتا ہے. اس لیے کبھی بھی شارٹ کٹ راستوں پہ کون بیٹھا ہے؟ نبی نے بتایا ہم کو، شیطان بیٹھا ہے، تاکہ وہ ہم کو کیا کر سکے؟ گمراہ کر سکے. رائٹ. صحاباؤں کو جنت کی بشارت ملی پر زندگی دے کے، صحاباؤں کو جنت کی بشارت ملی گھر بار دے کے، صحاباؤں کو جنت کی بشارت ملی بیوی بچوں کو چھوڑ کر. اتنی آسانی سے صحاباؤں کو بھی جنت کی بشارت نہیں ملی، تو کیا ہم اور آپ کی 100 اور 200 تسبیحات پڑھنے سے کوئی ہم کو جنت کی بشارت دے سکتا ہے؟ اور اس کے بعد بھی صحاباؤں کے اندر اتنا خوف تھا جہنم کا، ہمارے اندر تو اتنا عمل کر کے بھی، 2 سجدے کر کے بھی جہنم کا خوف نہیں آتا. ہم کو لگتا ہے ہم 1 رات عبادت کر لیتے، ہم کو لگتا ہے کہ میں تو کر لی، میں تو جنتی، میں نے ہر چیز کر لی. میں نے ہم جا کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے، آج میں نے یہ پڑھ لی، وہ پڑھ لی، یہ کر لی، وہ کر لی، ہے نا. ہم کیا کرتے؟ گننے لگتے. صحاباؤں نے تو چھپ کر، ظاہری طور پر دعوت کے کام کر کر، سنت، نوافل، قربانیاں دے کر جنت کو پایا. اس کی بشارت تب جا کر ملی. تو کیا ہم کو ان چھوٹے چھوٹے شارٹ کٹ عملوں سے جنت کی بشارت مل سکتی ہے؟ ہم اور آپ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ ہم اور آپ کیوں نہیں دماغ کا استعمال کر کے سوچتے؟ اللہ نے ہمیشہ کہا کہ تم کیا کرو؟ اپنے دماغ کا استعمال کرو، تم جاؤ کھوجو اس کے بارے میں. اللہ ہم سے کیوں کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے آس پاس کیا بنایا ہوں، جا کے نعمتوں کو دیکھو، غور و فکر کرو، تاکہ ہم اور آپ سمجھے اور سمجھانے والے بنے. تو صحاباؤں کی زندگیوں کو دیکھو کہ کب جا کے ان کو بشارت ملی، جا کے دیکھو کہ کب نبی کو بشارت ملی اتنی تکلیفوں کے بعد. تو کیا یہ چھوٹی موٹی چیزیں، چھوٹی موٹی فارورڈ، چھوٹے موٹے میسیجز کیا ہم کو جنت دلا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہم بات کریں گے وہ ایسے 2 عمل جن کو کرنے سے انسان کو جنت نہیں ملتی. پہلا، ہم سب کو پتا ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. جو انسان شرک کرتا ہے اس کو جنت کیا ہے؟ حرام ہے. جو انسان کیا کرے؟ شرک کرے گا، اس کو جنت حرام. شرک یعنی کیا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک یا اپنا دوست یا اپنا ہمسر بنانا. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے شرک ہے. اور دوسری چیز جو انسان کو جنت نہیں لے کے جائے گی وہ ہے بدعت. تو شرک جو ہے وہ ہے، یاد رکھنا کہ اللہ جو ہے اپنے بندے کو معاف کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے اور اللہ کے درمیان آڑ یا پردہ نہ ڈالے. اور یہ آڑ اور پردہ کیا ہے؟ شرک ہے. صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی یہ پردہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پردہ ہے شرک کا، اور شرک کا پردہ جو ہے وہ اللہ جو ہے اس کو معاف نہیں کرتا. یعنی جب تک اللہ اپنے بندے کو معاف کرتا رہے گا، جب تک وہ اپنے اور اللہ کے درمیان کیا نہیں کرے گا؟ کسی اور کو یا کسی پردے کو یا کسی آڑ کو نہ لائے. جب دینے والی ذات اللہ کی ہے تو ہم اللہ سے ہی مانگے. کیوں ہم اللہ کے بیچ میں کسی اور کو کھڑا کر کے میڈیوکر بناتے کہ میں آپ سے مانگوں گی، آپ اللہ سے میرے لیے مانگ لو، یا ہم اللہ کے بیچ میں کوئی درمیان، کوئی پردہ یا آڑ لا لیتے.
ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگے. جب دینے والی ذات اللہ کی ہے, جب کرانے والی ذات اللہ کی ہے, جب مشکل حل کرنے والی ذات اللہ کی, تو نمازیں پڑھے, تکلیفیں ہے تو اللہ سے مانگے. جو آپ کو اس سے نکال سکتا ہے آپ اسی سے مانگیں گے نا. تو یہ کس میں آ جاتا ہے؟ شرک میں آ جاتا ہے. اور شرک کی کیا نہیں ہے؟ کوئی بھی معافی نہیں ہے. اور دوسری چیز جو ہے جس سے انسان جنت نہیں جائے گا وہ ہے بدعت عمل. اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے سنن ابن ماجہ کی, حدیث نمبر 49, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے روزہ, نماز, زکوٰۃ, حج, عمرہ, جہاد, یہ سب اس ایک انسان کے جو ہے قبول نہیں کرے گا جو کیا کرتا ہے؟ بدعت کرتا ہے. ایسے انسان کے توبہ بھی قبول نہیں ہوں گے جو کیا کرے گا؟ بدعت کرے گا. مشرک کا عمل تو ہے وہ قبول ہوتا ہی نہیں ہے. ہم اور آپ جو ہے جب گناہ کرتے ہیں, ہم اور آپ کیا ہے؟ بشر ہے نا. انسان کیا ہے؟ بشر ہے, اس سے غلطیاں ہوتی ہے. تو اللہ نے ہم کو کیا بتایا راستہ؟ تم سے غلطیاں ہو تو تم کیا کر سکتے ہو؟ میرے سے توبہ کر لو اور نیک عمل کر لو, میں تم کو معاف کر دوں گا. تو یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ جو بدعت کرتا ہے میں تو اس کا توبہ ہی قبول نہیں کرتا. تو ایک بدعتی انسان نیکی کیسا کمائے گا؟ اور جب انسان کی زندگی میں نیکی نہ بڑھے, جب انسان شرک اور بدعت کے عمل جو ہے اس کے بڑھتے جائے اور اس کی گناہ بھی کم نہ ہو, تو ایسا انسان کہاں جائے گا؟ جہنم ہی جائے گا نا. تو جو بدعت کرتا ہے اس انسان کے لیے جو ہے جنت جو ہے نصیب نہیں ہوتی. ایسے انسان کے لیے جنت میں جگہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے بدعت کرنے والے لوگوں کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا. اس کے جو ہے روزے, نمازیں, حج, عمرہ, چیریٹی, جہاد, یہ سب جو ہے اس انسان کے قبول نہیں ہوتے جو کیا کرتا ہے؟ بدعت کرتا ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں کہہ دیا کہ ایسا انسان جو ہے وہ جنت میں جائے گا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے, اور گمراہی جو ہے وہ کہاں لے کر جائے گی؟ آپ کو جہنم ہی لے کر جائے گی. سنن نسائی کی حدیث ہے 1579, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دین میں نیا کام بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. بدعت جب انسان کرتا ہے تو وہ یہ بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ, اور نعوذ باللہ وہ یہ بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں یہ چیز نہیں پتا تھی تو یہ میں بتا دیتا ہوں, یا یہ میں ایڈ کر دیتا ہوں, یا یہ میں ڈال دیتا ہوں. رائٹ. جب انسان بدعت کرتا ہے تو وہ بیسکلی کیا کر رہا ہے؟ وہ یہی بتا رہا ہے کہ آپ یہ دین میں چیز ڈالنا بھول گئے تھے, یا آپ نے یہ دین میں ہم کو نہیں بتایا, تو یہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں, اس سے یہ ثواب ملے گا. تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی زیادہ جان سکتا ہے؟ نعوذ باللہ کوئی نہیں جان سکتا. جب انہوں نے نہیں بتایا, جب انہوں نے نہیں کیا, تو ہم اس چیز کی ایجاد کیوں کریں؟ اور ہماری ایک چھوٹی چیز ایجاد کرنے سے کیا ہوگا؟ میں نے بتایا سٹارٹ میں کہ نسل بر نسل, لوگ بر لوگ, اور وہ ایسا پھیلے گا کہ ایک مقام ایسا آئے گا زمانے میں کہ ہم اس کو روک بھی نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے. تو جو صحابہ ہے انہوں نے کیا کہا کہ ہر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ بدعت جو ہے وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے, اور گمراہی جو ہے وہ کہاں لے کر جاتی ہے؟ جہنم لے کر جاتی ہے. اب کئی لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ بدعت میں کیٹیگریز بناتے ہیں, یعنی بدعت کے 2 ٹائپس کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں؟ بدعت حسنہ ہوتا ہے اور بدعت سیئہ ہوتا ہے, یعنی اچھی بدعت اور بری بدعت. کیا نبی یا صحابہ نے کبھی بھی ایسا کہا کہ یہ اچھی ہے اور یہ بری ہے؟ نہیں. انہوں نے ہمیشہ کیا کہا کہ بدعت گمراہی ہے. کیا نبی نے اس حدیث میں کہا کہ اچھی بدعت جو ہے وہ گمراہی نہیں ہے اور بری بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے؟ نہیں. لوگ بدعتوں کو کیٹیگرائز کر چکے ہیں. بدعت حسنہ کہتے ہیں اور بدعت سیئہ کہتے ہیں. بدعت حسنہ یعنی کہ حسن یعنی گڈ, تو یعنی اچھی بدعت ہے. بدعت سیئہ یعنی یہ بری بدعت ہے. تو نبی نے جو ہے کبھی اس میں کیٹیگرائز نہیں کیا, نبی نے جو ہے کبھی اس کو نہیں بنایا. تو ہم یہ چیزوں پر کیوں آ رہے کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے؟ یہ ہم کیوں کریٹ کر رہے؟ ہم کو تھوڑی نہ پتا ہے کہ کیا اچھی چیز ہے اور کیا بری چیز ہے. تو نبی بتا کر گئے, اللہ نے ہم کو قرآن میں بتا دیا ہمارے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے.
تو ہم بدعتوں کو یہ سوچ کے کیٹیگرائز نہ کرے کہ یہ نیکی کا عمل ہے تو یہ بدعت حسنہ ہے، یہ جو ہے یہ برائی کا عمل ہے تو یہ بدعت سیئہ ہے۔ نئی چیزیں بنانا بھی جو کیا ہے بدعت ہے۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ صحاباؤں نے بھی کیا کیے تھے، شہد کے ٹائپس بنائے تھے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں نا کہ صرف ایک ہی ٹیسٹ کا شہد نہیں آتا ہے، بہت سے نیم فلیور کا شہد آتا ہے، فلانا بہت سارے فلیورز کے شہد آتے ہیں۔ گاڑیاں دنیا میں ایجاد ہوئی ہے، وہیکلز ایجاد ہوئے ہیں، قرآن پہلا لکھا نہیں گیا تھا، وہ لکھا گیا، پیپروں میں بنایا گیا نا، زیر زبر پیش لگانا، یہ سب بھی کیا ہے، بدعت ہے، لیکن یہ جائز ہے کیونکہ شریعت میں کبھی بدعت نہیں لایا گیا، شریعت میں بدلاؤ نہیں کیا گیا، کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جو ہے اسلام میں جائز ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ کیا ہو جاتی ہے، یہ بدعتیں ہو جاتی ہے۔ ابھی اگر ہم دنیا میں نے جیسے کہ سٹارٹ میں بتایا تھا کہ دنیا میں جو نئی نئی چیزیں بنائی جاتی ہے یہ کیا ہے، یہ بدعت جائز ہے۔ جو دین کے معاملے میں نئی نئی چیزیں ہوتی ہے وہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے بدعت کے بارے میں لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کچھ روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت حسنہ کا یوز کیا تھا۔ جو ایک حدیث سے ہم کو ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے لوگ جو ہے دنیا کے طور پر ایک پیڑ کے اوپر کیا کر رہے تھے، وہ لوگ نے لکیریں بنائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور انہوں نے کیا کہا کہ فوراً تم جو کر رہے ہو اس کو روک دو۔ ان کو کیا لگا کہ یہ لوگ کیا کر رہے، کچھ ڈرائنگ کر رہے ہیں، پوج رہے ہیں یا شرک کے کچھ کام کر رہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ تم جو یہ کر رہے ہو اس کو روک دو۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، جب ان لوگوں نے اس کو روک دیے تو اس کے بعد کچھ دن تک جو ہے رزق جو ہے وہ نہیں اگ رہا تھا اس ایریا میں، اور وہ جو زمین تھا وہ بنجر ہو گیا۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا، یہ ایریا میں کچھ اگ کیوں نہیں رہا ہے؟ تو وہ لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ جو پیڑ پر لکیر بناتے تھے وہ اسی لیے تھا تاکہ وہ جو چیٹی ہے، جو کیڑا ہے، وہ ایک پیڑ سے دوسری جگہ پر جائے اور وہاں پر کیا کرے، بیج کو بوئے، جس کو ہم انگلش ٹرمز میں پالینیشن بھی کہتے ہیں، جس میں کیا ہوتا ہے، ایک جو کیڑا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنے اوپر بیج لگا لیتا ہے، جب وہ اس پر بیٹھتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، دوسرے پھول یا پودے تک اس کو پہنچاتا ہے تاکہ وہاں پر بھی ویسا ہی درخت اگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھا تو پھر تم یہ کر سکتے ہو، یہ کیا ہے، بدعت حسنہ ہے، یعنی یہ دنیا کے طور پر ایک بدعت تھی۔ یہ کیا تھا، یہ رزق اگانے کے لیے ایک چیز کر رہے تھے وہ لوگ، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کیا۔ جب تک وہ لوگ وہ چیز اس کی پیروی کرنے کے لیے یا اس کو پوجنے کے لیے یا شرک کرنے کے لیے کر رہے تھے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر لیا تھا، ان کو وہاں پر روک دیا تھا۔ تو جو تم دنیا کے معاملے میں نئی نئی چیزوں کو بناتے ہو، ایجاد کرتے ہو، جیسے کہ گاڑیاں ہیں اور جیسے کہ نئی نئی ٹائپ کی بائکس ہے، یہ سب کیا ہے، اسلام میں جائز ہے۔ لیکن تم جب دین کے معاملے میں، جیسے کہ تم نئی نئی تیوہار مناتے ہو دین میں، نئی نئی چیزیں جب تم دین میں مسلسل لے کر آتے ہو تو یہ کیا ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں جو ہے بہت سی حدیثیں جو ہے ہمارے پاس آتی ہے۔ بہنوں یہ یاد رکھنا کہ بدعت کا نتیجہ جو ہے وہ برا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جاگ لیے تو کیا ہوا، نماز ہی ہو جاتی ہے، تسبیح پڑھ لیے تو کیا ہو گیا، ہے نا، ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث بتاتی ہوں۔ ایک مرتبہ ایک انسان جو ہے وہ امام ملک کے پاس آتا ہے اور وہ امام ملک سے کہتا ہے کہ مجھے عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنا ہے۔ تو امام ملک بس یہی کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگتا ہے کہ کر لیا تو کیا ہوگا، ثواب ہی تو ہے، ایکسٹرا سورہ فاتحہ پڑھ لوں گا، ایکسٹرا سورہ پڑھ لوں گا، سجدہ، درود، کتنا کچھ ایکسٹرا ہو جائے گا۔ تو امام ملک وہی کہتے ہیں کہ یہ سنت تو نہیں۔ تو پھر وہ پھر سے وہی چیز کو دہراتے ہیں، کر لیا تو کیا ہو گیا۔ تو پھر امام ملک کہتے ہیں کہ وہ سنت میں نہیں آتا۔ پھر وہ پوچھتا ہے تو پھر امام ملک کیا کرتے ہیں، سورہ نور کی جو آیت ہے اس کو پڑھ کر بتاتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاؤ، نہ کر لو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے،
جو نظر بچا کر چھپ کے کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کے مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ اور جب یہ آیت انہوں نے ان کو پڑھ کر سنایا، اس کے بعد وہ آدمی جو تھا وہ خاموش ہو گیا، کہ یہاں پر وہ کیا کر رہا تھا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا تھا نا، کہ یہ سنت میں بھی نہیں تھا نہ اللہ نے اس کا حکم دیا تھا، وہ بس چاہتا تھا کہ وہ عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنا، انہوں نے بس کیا کہا، اس کو وہ سنت نہیں ہے۔ تو جو تم کرتے ہو جو سنت میں نہیں ہے، تو تم یہاں پر نعوذ باللہ کیا کرتے ہو، نبی اور اللہ کی مخالفت کرتے ہو۔ اور اللہ یہاں پر کیا کہتا ہے کہ جو بھی اس سے کہہ دو کہ جو بھی اللہ کی مخالفت کرتا ہے اسے تو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں وہ مصیبت اور فتنے میں نہ پڑ جائے۔ اور جتنے بھی لوگ آج بدعتوں میں پڑے ہیں وہ سب کس میں ہیں، فتنوں میں ہی پڑے ہوئے۔ بہت سے بدعت جو ہے وہ انسان کو گمراہی اور فتنوں کی طرف ہی لے کر جا رہے ہیں۔ اگر امام بھی کہے تو امام بھی کتنے مرتبہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہم نے نہیں کیا، لیکن وہ اچھے انسان تھے انہوں نے یہ عمل کیے، تم بھی کرو، ہے نا۔ نارملی بدعت ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ کرتے آئے ہیں، انہوں نے کیا تو تم بھی کرو۔ تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ بدعت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ انسان اس کو آگے لے کر جاتا ہے اور یہ بڑی گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، کیونکہ انسان ایک بار کیا کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، لیکن انسان کبھی بدعتوں کی گمراہی معافی نہیں مانگتا، یہ سوچ کے کہ یہ فلانا انسان نے بھی کیا تو ہم کر سکتے ہیں، یا یہ فلانا نے بھی کیا تو ہم کر سکتے ہیں، یہ تو اچھا ہی ہے، ایکسٹرا ہی نماز ہے۔ لیکن دیکھو اس سورے میں، سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرے وہ ڈرتے رہے کہ کہیں وہ کیا ہے، زبردست آفت پر نہ آ پڑے یا دردناک عذاب کی طرف نہ جائے۔ تو یہاں پر بدعت کرنا بھی کیا ہے، نبیوں کی مخالفت۔ سوری، ہمارے لیے کیا ہے، نبی اور اللہ کی مخالفت ہی ہے، یہ گناہوں میں پڑنے والا سبب ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں ہم کو خود اس سے روک دیا اور خود کہہ دیا کہ یہ کیا صرف فتنہ اور مصیبت ہے اور صرف یہ عذاب پہنچنے والا ہے، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں، اس سے رکنے والے بنے۔ اگر ہم 2 رکعت کو 4 رکعت کر لیے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کر لیا تو کیا؟ ہم کیا کہتے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا 2 رکعت سنت کو میں 4 رکعت سنت پڑھ لوں، تو ہم کیا کہیں گے، پاگل ہوگی، کیا سنت ہے، نبی نے 2 ہی 4 ہی پڑھے تھے تو 2 کیوں پڑھے گی، رائٹ۔ تو جو چیز نبی نے نہیں کرے ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی بھی آپ سے آپ کے بچہ آ کر کہے کہ ممی اگر یہ 4 سنت ہے، اگر میں اس کو 2 سنت پڑھ لوں تو آپ اس کو کیا کہیں گے فٹ سے کہ نہیں نبی نے 4 سنت پڑھے، تو کیسا 2 پڑھ سکتا ہے، رائٹ۔ تو جب نبی نے اس عمل کو نہیں کیا اور جب ہم اس کو کریں تو یہ بھی کیا ہوا، یہ بھی تو سنت سے ثابت نہیں ہوا نا، یہ بھی تو غلط ہوا، یہ بھی تو بدعت اور گناہ ہوا۔ یاد رکھنا کہ آپ کی پیدائش اصل نہیں ہے، آپ کا پیغام اصل ہے۔ ہم سب کو کیا کرنا ہے، دل میں ان کو بسانا ہے، ہم کو ان کی محبت اپنے دلوں میں لانی ہے، اور وہ کیسے ہوگی، ان کی اطاعت کر کے۔ اطاعت تو آج ہم نے پوری طریقے سے لانگ دیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ بہت لوگ ہیں جو پہلے جاتے تھے اور اب انہوں نے کیا کر دیے، چھوڑ دیے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایسے بدعت عملوں میں تھے اور اس ہدایت کو پانے کے بعد انہوں نے اس کو چھوڑ دیے۔ ہم نبی سے محبت کی پوری ہم نبی سے پوری محبت کرنے کی ہم کیا کہتے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ ہم نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، عشق رسول کہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہم عشق رسول میں کر رہے ہیں، نبی کی محبت میں کر رہے ہیں، ہم اس میں کیا کرتے، بدعت کرتے ہیں۔ عشق رسول میں کوئی بدعت کر سکتا ہے کیا؟ جو نبی نے نہیں کیا وہ کر کے کہہ رہے ہیں ہم اللہ نبی سے محبت کرتے، تو یہ کیسی محبت؟ محبت ان کے پیدا ہونے سے نہیں ہے، محبت ان کے پیغام سے ہے۔ اصل محبت ان کے دلوں میں بسنی چاہیے، وہ ان کی اطاعت کر آئے گی۔ اطاعت تو ہم نے چھوڑ دی، اطاعت کو تو ہم نے پوری طریقے سے لانگ دی، اس کے اوپر سے چل کر چلے گئے ہم، اور ہم کیا کرتے ہیں، ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت کرے اور اللہ ہم سب کو ہر شرک، ہر بدعت اور ہر گناہ سے بچائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر سسٹرز۔